بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں نماز کے طریقے کے حوالے سے نماز کا ایک بہت ہی اہم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت متواترہ جو آپ ہمیشہ ساری زندگی کرتے رہے ہیں، اس حوالے رفع الیدین، اس حوالے سے پچھلے خطبے میں میں نے بخاری شریف کو سامنے رکھ کر بخاری شریف سے 5 احادیث رفع الیدین کرنے کی، جن کو مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے روایت کیا ہے، وہ بیان کی تھی۔ اور بخاری شریف کے اندر رفع الیدین نہ کرنے کی ایک حدیث بھی موجود نہیں ہے۔ کرنے کی کتنی حدیثیں ہیں؟ 5 حدیثیں۔ آج میں اسی بات کو تھوڑا سا مزید وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج میرے پاس مسلم شریف اور ابو داؤد شریف حدیث کی 2 کتابیں ہیں۔ کوشش کروں گا کہ ان دونوں کی روشنی میں نماز میں رفع الیدین کا مسئلہ وہ کلیئر کر دوں۔ جس طرح بخاری شریف کے اندر رفع الیدین کرنے کی 5 حدیثیں ہیں، اسی طرح مسلم شریف کے اندر بھی رفع الیدین کرنے کی 5 حدیثیں موجود ہیں، اور یہ دونوں کتابیں قرآن کے بعد پائے کی کتابیں ہیں۔ قرآن کے بعد ان دونوں کتابوں سے افضل، بہتر، اعلیٰ، اچھی، صحیح ترین کتاب اور کوئی روئے زمین پر نیلی آسمان کی چھت کے نیچے نہیں ہے۔ تو میں بغیر کسی تمہید کے امام مسلم علیہ الرحمہ باب استحباب رفع الیدین حذف المنکبین مع تکبیرۃ الاحرام والرکوع وفی الرفع من الرکوع وانه لا يفعله اذا رفع من السجود۔ امام صاحب نے ان حدیثوں کو لانے سے پہلے امام مسلم علیہ الرحمہ، میرے پاس جو جلد ہے مسلم شریف کی 2 جلد ہے، اور اس سے امام صاحب نے باقاعدہ ایک چیپٹر باب باندھ دیا ہے، باب بنایا ہے اس مسئلے کی۔ باب سے ہوتا ہے کہ اس مسئلے کی اہمیت اتنی ہے کہ اس کا ایک الگ چیپٹر بنا دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ مونڈوں کے برابر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا بہتر استحباب، مستحب ہے، بہتر ہے، افضل ہے تکبیر تحریمہ میں اور رکوع میں جاتے ہوئے، وفر رفع من الرکوع، اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، وَأَنَّهُ لَا يَفْعَلُهُ إِذَا رَفَعَ، جب سجدے سے سر اٹھاتے تھے تو پھر ایسا نہیں کرتے تھے۔ اور اس کے تحت امام صاحب حدیث لائے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جب وہ نماز شروع کرتے تھے، رفع یدیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، حتیٰ یحاذی منکبیہ، اپنے کندھوں کے برابر اتنا اٹھاتے تھے۔ اب ایک تو یہ مسئلہ بھی کلیئر ہوا کہ جب ہم
اٹھاتے ہیں بس اب ایسے اٹھا لیتے ہیں، ایسے اٹھا کے چلے جاتے ہیں. کام ہاتھوں کو اٹھانا کم از کم کندھوں کے برابر یا کانوں کے برابر، یہ مسئلہ میں نے ڈیٹیل سے بیان کر دیا ہے پہلے کہ کہاں تک اٹھانا ہے. وَقَبْلَ أَن يَرْقَعَ، اور رکوع کرنے سے پہلے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں مونڈوں کے برابر اٹھاتے تھے. وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ، جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، یعنی رفع الیدین کرتے تھے. وَلَا يَرْفَعُهُمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، سجدے میں جاتے ہوئے یا سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایسے نہیں کرتے تھے. ایک حدیث ہوگی مسلم شریف کی. اب دوسری حدیث، اس کے راوی بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلی چیز میں نے دیکھا. اب یہاں ہے کانا، وہ تھے یعنی ہمیشہ ہمیشہ ایسے کرتے تھے. کانا یرفع، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام للصلاۃ رفع، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، حتی تکون بحذو منکبی، دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر تک جاتے. ثم کبر، پھر اللہ اکبر کہتے، یعنی پہلے ہاتھ اٹھاتے، ہاتھ یہاں اٹھا کے پھر اللہ اکبر کہہ کے پھر اپنی وہ نیت ہاتھ باندھتے تھے. پہلے بھی کہا جا سکتا ہے اللہ اکبر، حدیثیں موجود ہیں، بعد میں بھی کہا جا سکتا ہے پہلے ہاتھ اٹھا لے بعد میں رفع الیدین اللہ اکبر کہہ دیں، یا پہلے اللہ اکبر کہہ کے ساتھ ہی ہاتھ اٹھا لیں، یا اکٹھا ہی کام کر لیں، ہاتھ بھی اٹھائیں اور اللہ اکبر بھی کہیں، دونوں اکٹھا کام کر کے ہاتھ باندھ لیں. ثم کبر فَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْقَعَ، جب آپ رکوع جانے کا ارادہ کرتے، فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، اسی طرح کرتے تھے، یعنی دونوں ہاتھوں کو اسی جیسے پہلے اٹھایا ویسے اٹھاتے تھے. وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو پھر اسی طرح آپ اپنے ہاتھوں کو پھر اٹھاتے تھے، پھر رفع الیدین کرتے تھے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے کیا، ایک بار کیا، دو بار کیا، کرتے تھے، ماضی استمراری ہے کہ آپ ہمیشہ ایسے کرتے تھے. گویا کہ اللہ حدیث کا جو مضمون ہے، الفاظ ہیں گرامیٹیکلی، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ عمل بیان کر رہے ہیں. کانا تھے، ایسے کیا کرتے. اگر بندہ چلا جاتا ہے یار جو او ہوندا سی نا وہ ایسا کردا ہوندا سی، یہ لفظ ہے. ولا يفعلوا حين يرفع راسه من السجود، جب سجدے سے سر اٹھاتے تھے تو پھر آپ ایسا نہیں کرتے تھے. کتنی حدیثیں ہوگی مسلم کی؟ 2 حدیثیں. تیسری حدیث میں اس کے راوی ہیں حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں انہو رآ مالک بن الحویرث. یہ بخاری میں بھی حدیث موجود ہے، گویا کہ یہ روایت متفق علیہ ہے. امام بخاری میں ذکر کی ہے اور امام مسلم نے اپنے مسلم شریف میں درج کی ہے. اور انہوں نے مالک بن حویرث کو دیکھا کہ جب وہ نماز پڑھی، انہوں نے جب نماز پڑھی کبر اللہ اکبر کہا، پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْقَعَ، جب رکوع کا ارادہ کیا، رَفَعَ يَدَيْهِ، پھر رفع الیدین کیا. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب رکوع سے سر اٹھایا، رَفَعَ يَدَيْهِ، پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، یعنی رفع الیدین کیا. اور وحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعل ہکذا، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو قلابہ کو
یہ حدیث مرفوع بیان کیا کہ اللہ کے نبی ایسا کرتے تھے اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں. کان یفعل ہکذا. تو یہ کتنی حدیثیں ہوگی مسلم کی؟ 3. چوتھی حدیث ہوگی. اس کے راوی بھی حضرت مالک بن حویرث ہی ہیں. اس کی سند ذرا اس کے ابو قلابہ اور اس کے مالک بن حویرث خود جو ہیں وہ اللہ کے نبی کا عمل بیان کر رہے ہیں. یہ کر کے دکھایا کہ اللہ کے نبی ایسے کرتے تھے. اب انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ایسے اپنے عمل کے بغیر حدیث بیان کی ہے. اللہ رسول اللہ صلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانا تھے، وہی لفظ آگے کا کیا کرتے تھے. اب بعد میں بیان ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی اپنی زندگی میں ایسے کرتے تھے. کہ اگر آپ نے آخری زندگی میں نہ کیا ہوتا تو پھر صحابی یہ حدیثیں بیان ہی نہ کرتے. پھر کہتے ہیں ہاں پہلے کیا تھا پھر آپ نے نہیں پھر چھوڑ دیا پھر ایسے کرتے تھے. یہ الفاظ نہیں ہے. کانا اذا کبر رفع، جب اللہ اکبر کہتے تھے رفع الیدین کرتے تھے حتی یحاذی بہما اذو نہیں. اب یہاں الفاظ میں فرق آ گیا. پہلے کندھے کی روایت آئی ہے، اب کانوں کی روایت آ گئی ہے. کانوں کے برابر. ہاتھوں کو کہاں تک اٹھاتے تھے؟ کانوں کے برابر. تو یہ دونوں عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود ہیں. تو میں نے درمیانہ راستہ بتایا تھا کہ آپ اتنے ہاتھ اگر اٹھائیں کہ انگوٹھے کندھے کے برابر چلے جائیں تو انگلیاں کانوں کے برابر، تو دونوں حدیثوں پر ایٹ اے ٹائم عمل ہو جائے گا. اگر آپ انگلیوں کی ٹاپ کندھوں کے برابر تک لے جائیں پھر بھی ٹھیک ہے، کندھوں کے برابر ہی ہو جائے جو انگلیوں کی ٹاپ کندھوں کے برابر چلے گی. اگر آپ ان انگلیوں کی ٹاپ کو چلے جائیں کانوں کے برابر تک تو پھر بھی حدیث پہ عمل ہو گیا. تو تینوں طریقے ٹھیک ہیں. کانوں کے برابر کر لیں، کندھوں کے برابر کر لیں، یا انگوٹھا کندھے کے برابر کر لیں تو انگلیاں کانوں کے برابر ہو جائیں گی. محدثین نے یہی راستہ اختیار کیا ہے. وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، جب رکوع کرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ رفع الیدین کرتے تھے. حتی یحاذی بہما اذنیہ، کانوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے تھے. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، رکوع سے سر اٹھاتے قال، تو کیا کہتے تھے؟ سمع اللہ لمن حمدہ فعل مثل ذلك، سمع اللہ لمن حمدہ بھی کہتے اور اسی طرح اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، رفع الیدین کرتے تھے. کتنی حدیثیں ہوگی؟ مسلم سے ہوگی 4 حدیثیں. اب مسلم شریف سے میں 5ویں حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس کے راوی حضرت وائل بن حجر. یہ مالک بن حویرث اور وائل بن حجر یہ 2 ایسے صحابی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری سال مسلمان ہوئے ہیں. اور آپ کے مدینہ میں رہ کر انہوں نے اللہ کے نبی سے دین سیکھا، نماز سیکھی. پھر جو آپ کی زندگی کی آخری نمازیں انہوں نے دیکھی آپ کے ساتھ پڑھی وہ بیان کی ہیں. میں نے پہلے بھی بیان کیا 2 یہ صحابی جو روایتیں بیان کر رہے ہیں دونوں صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری سال میں مسلمان ہوئے. اب بتائیں ایسے بڑی شہادت کیا ہے؟ اب پھر بھی کہیں کہ نہیں یہ وہ صحابہ نعوذ باللہ بت رکھتے تھے بغلوں میں تو اللہ کے نبی اس لیے رفع الیدین کرواتے تھے تاکہ ان کے بت گر جائیں. استغفر اللہ. میں پچھلے جمعے بھی کہا یہ کتنا بڑا صحابہ پہ الزام اور بہتان ہے کہ نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد نعوذ باللہ صحابہ نے بتوں کو نہیں چھوڑا. ایک حدیث دکھا دیں کسی صحابی نے کلمہ پڑھنے کے بعد بغلوں میں بت رکھے تھے. ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر پڑھا. ایک حدیث دکھا دیں، ایک حدیث دکھا دیں. انشاءاللہ جو سزا ہوگی لینے کے لیے تیار ہوں، جو سزا بھی آپ نے منتخب کر. لیکن ایک گزارش ہے کہ ایسی صحابہ کے بارے میں تہمتیں نہیں ہونی چاہیے. سیدھا کہیں کہ ہم نے صحابی کی اللہ کے رسول کی نہیں ماننی، ہم نے اپنے امام کی ماننی. سیدھا کہیں بھی ہم نے اپنے بڑوں کی ماننی ہے. ہمارے نزدیک اللہ کے نبی صحابی کی ماننی ضروری نہیں ہے.
ہم سمجھ جائیں تو ٹھیک ہے، ابھی آپ اپنے امام کو آپ نے نبی سمجھے، آپ اس کی مانے نعوذ باللہ سے، پھر ہم آپ کی اصلاح کا کوئی اور طریقہ اختیار کریں۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی پہلے کرتے تھے پھر آپ نے منسوخ کر دیا تھا، ایک روایت لا کے دکھائیں کہ اللہ کے نبی نے کہا ہو کہ آج کے بعد رفع الیدین نہیں کرنی ہے، ایک حدیث لا کے دکھا دیں۔ میں اپنے بھائیوں کو پیار سے کہتا ہوں، دل سے کہتا ہوں، ہمدردی سے کہتا ہوں، میرے پیارے بھائیوں حدیث کو نہ ٹھکرائیں، کہیں آج حدیث کو ٹھکرا کر کل میرے پیغمبر حوض کوثر سے نہ ٹھکرا دے کہ جا تو میرا امتی کیسا کلمہ پڑھنے والا ہے، تو میری حدیثوں کو ٹھکراتا تھا، میری حدیثیں تیرے سامنے بیان ہوتی تھی تو کہتا تھا نہیں ہمارے مولوی صاحب چونکہ نہیں کرتے، میرا امام صاحب چونکہ نہیں کرتا، ہم جس کے مقلد ہیں وہ نہیں کرتے، ہماری فقہ اجازت دیتی ہے، تو تم نے تو فقہ کو مانا، میری تو مانا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ کہتا انہو رأى النبی، مالک بن حویرث کیا کہتے تھے کہ میں نے بھی دیکھا، آنکھوں سے دیکھا، ان آنکھوں سے دیکھا، صحابی کہتے ہیں میں نے اپنی، ہم کہتے ہیں نہیں دیکھا، میں نے نہیں کرنی، وہ صحابی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، دوسرے صحابی وائل بن حجر پھر کہہ رہے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کتنے صحابی، ابو حمید ساعدی کہہ رہے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے نہیں مانا۔ پھر میرے پیارے بھائیوں کیا بات نصیبی کہہ سکتے ہیں، آئیں آج اصلاح کریں، اپنی بھی اصلاح کریں، اپنے دوستوں کی اصلاح کریں، اپنے پیار سے سمجھائیں، ان کو دلیل لائیں۔ پیارے بھائی ہمیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، آپ دلیل لائیں، دلیل لائیں، بات تو دلیل سے ہوتی ہے۔ کہتے ہیں وائل بن حجر انہو رأى النبی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان آنکھوں سے دیکھا ہے، رأى کیا دیکھا ہے ابھی، رفع یدیہ حین داخل فی، جب نماز میں داخل ہوتے رفع الیدین کرتے تھے، اور پھر وکبر اللہ اکبر کہتے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو کیا ہے وہ اپنے کانوں کے برابر اٹھاتے تھے۔ یہ روایت سردیوں کی ہے، سردیوں کے موسم کی، کیسے آپ کہیں گے کہ سردیوں کی مولوی نے روایت بیان کر دی ہے۔ حضرت وائل بن حجر کہتے ہیں ثم التحف بثوبہ، آپ ہاتھوں کو باہر نکال کے ایسے ہاتھ اٹھاتے تھے، پھر اپنے ہاتھوں کو کپڑے میں واپس چادر اوپر لی ہوتی تھی، کپڑا لیا ہوتا تھا، پھر اپنی چادر میں ہاتھ چھپا لیتے تھے سردی سے بچنے کے لیے، سردی میں ہاتھ اندر باندھے ہوتے ہیں، ہاں۔ ثم وضع یدہ الیمنی علی الیسری، یہ دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھتے، فلما ارادہ، جب ارادہ کرتے یرکع، رکوع کرنے کا، اپنے ہاتھوں کو اخرج یدیہ من الثوب، کے اوپر چادر ہوتی تھی نا سردی میں، اس سے اپنے ہاتھ باہر نکالتے تھے۔ کون؟ اللہ کے نبی۔ کون بیان کر رہے ہیں؟ وائل بن حجر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی پھر اپنے ہاتھوں کو اپنی چادر سے نکالتے، ثم رفعہما، ان دونوں کو اٹھاتے، رفع الیدین کرتے، ثم کبر، پھر اللہ اکبر بھی کہتے، فرکع، پس رکوع کرتے، فلما قال سمع اللہ لمن حمدہ، جب اللہ کے نبی رکوع سے اٹھنے کے لیے سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، رفع یدیہ، اللہ کے نبی پھر کیا کرتے تھے؟ پھر کیا کرتے تھے؟ رفع الیدین کرتے تھے۔ فلما سجد سجدتین، اللہ کے نبی جب سجدہ کرتے، سجد بین کفیہ، سجدہ اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان کرتے تھے۔ یعنی یہ سجدے کی کیفیت اس حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ ایسے ہاتھ رکھتے زمین پر اور اپنا سر مبارک دونوں ہاتھوں کے درمیان میں رکھتے تھے، ہاتھ تھلے نہیں رکھنے ہیں کر کے پھٹ کے اتنے سجدہ کر گیا بندہ، پھٹ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرنا ہے، ایسے زمین پر ایسے ہاتھ رکھنے، درمیان میں سجدہ کرنا۔ کتنی حدیثیں ہو گئی؟ 5 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رفع الیدین کی کس حدیث سے بیان کی ہیں؟
پچھلے خطبے میں نے اس بخاری شریف کی جلد نمبر 1 سے 5 حدیثیں بیان کی تھی رفع الیدین کرنے کی، اور اس بخاری کی 5 جلدوں میں یہ ایک جلد پہلی جلد ہے، اس کی میرے پاس جو ایڈیشن ہے 5 جلدیں ہیں، 5 جلدوں میں رفع الیدین کرنے کی اس جلد میں 5 حدیثیں ہیں، نہ کرنے کی پوری بخاری میں ایک روایت بھی نہیں ہے۔ آج میں نے آپ کے سامنے یہ مسلم شریف کی جلد نمبر 2 رکھے پڑی ہے، اور اس میں رفع الیدین کرنے کی کتنی حدیثیں ہیں؟ 5 حدیثیں ہیں، اس کی 6 جلدیں ہیں، یہ میرے پاس دوسری جلد ہے، یہ کل اس کی 6 جلدیں ہیں، تو اس میں 5 حدیثیں ہیں نہ کرنے کی کہ آپ نے فرمایا ہو رکوع جاتے ہوئے نہیں کرنی، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے نہیں کرنی، اس میں ایک حدیث بھی نہیں ہے۔ میں مسجد میں اور ممبر رسول پر کھڑا ہو کے آپ کو اللہ کے نبی کی حدیثیں بیان کر رہا ہوں۔ اب آتے ہیں ابو داؤد شریف کی طرف، صرف 2-3 منٹ میں میں نے آخری حدیث آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ابو داؤد سے صرف ابو داؤد جو میں نے اب کتاب کھولی ہے، یہ 3 جلدیں ہیں ابو داؤد، یہ ابو داؤد ہے، اس کی کل 3 جلدیں ہیں، میرے پاس یہ جلد نمبر 1 ہے۔ جلد نمبر 1 میں رفع الیدین کرنے کی 13 حدیثیں ہیں، 13 حدیثیں ہیں رفع الیدین کرنے کی۔ اب بتائیں رفع الیدین کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اگر نہیں نہ کرنا پھر تحقیق ضرور کریں، کوئی اللہ کے پاس دلیل لے کے آئے، کہیں نبی کے حوض کوثر سے انکار نہ ہو جائے کہ اللہ کے نبی کہہ دیں تو نے تو نماز بھی میری نماز جیسی نہیں پڑھی تھی۔ ہاں پھر کم از کم کوئی دلیل لے کے جائے جو حوض کوثر پر نبی کے ساتھ وہ پیش کر سکے کہ اللہ کے نبی میں نے اس آپ کے فرمان کی بنیاد پر رفع الیدین نہیں کی ہے۔ 13 حدیثیں، 5 10 13 کتنی ہو گئی؟ 23 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے، اور 200-250 سے زیادہ حدیثیں ہیں۔ اگر کل میں پیش کرنا شروع کروں کئی خود پہ نکل جائیں گے، یہ سیاست ابھی 2 کتابیں ختم ہوئی ہیں، تیسری میں نے شروع کرنی ہے، ابھی 2 خطبے ہو گئی، اور بڑی اختصار سے میں بیان کر رہا ہوں۔ اور پھر میں اس سے ایک حدیث آپ کے سامنے حضرت ابو حمید خلاصہ رکھتا ہوں، جو سمجھنا چاہے گا بعد میں میرے پاس وہ سمجھ لے گا۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث ابو داؤد میں بھی ہے، یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے، بڑی پیاری جاندار حدیث ہے اس مسئلے میں کہ 10 صحابہ بیٹھے ہوئے، 10 صحابہ، ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں تمہیں اللہ کے نبی کی نماز پڑھ کے دکھاؤں، اور میں تم سب سے 10 سے زیادہ اللہ کے نبی کی نماز کا عالم ہوں۔ انہوں نے آگے سے کہا نہ تو ہم سے مسلمان پہلے ہوا، نہ تو ہم سے زیادہ اللہ کے نبی کے پاس رہا، تو پھر کیسے کہتے ہیں کہ تو ہم سے نماز زیادہ جانتا ہے؟ ہم بھی جانتے ہیں، یہ بات ہماری حدیث میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا بے بات بالکل ٹھیک ہے، مسلمان بھی میں تم سے کوئی زیادہ نہیں پہلے نہیں ہوا، اور تم سے زیادہ میں اللہ کے نبی کے پاس بھی نہیں رہا، لیکن میں تمہیں نماز وہ بتاؤں گا، پڑھ کے دکھاؤں گا جو اللہ کے نبی کی نماز تھی، تو تم غلطی نکال کے دکھانا کہ یہ اللہ کے نبی نہیں کرتے۔ تو انہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی، اور اس نماز میں خلاصہ ہے، حدیث تھوڑی سی لمبی ہے، خلاصہ انہوں نے رکوع جاتے ہوئے بھی رفع الیدین کی، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے بھی رفع الیدین کی، اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے پھر رفع الیدین کی، اور سلام کے لیے جب بیٹھے تو اپنا پاؤں باہر نکال کے بیٹھے، آخری تشہد میں، سلام والے تشہد میں، پہلے تشہد میں اور دوسرے تشہد میں بیٹھنے میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، تورک کرنا ہے، حدیث کی اللہ کے نبی کی سنت ہے، ہم ایک طرح کا بیٹھتے ہیں۔ اور آپ سجدے میں گئے، دونوں پاؤں کی انگلیاں کھولی، یہ کھلے گی تب جب انگلیوں کے سروں کا رخ قبلے کی طرف کھولے گا، پھر کھلے گی، اگر ایسے ہوگا پھر کھلے گی نہیں، ایسے ہوگا کھلے گی نہیں، کھلے گی تب جب ایسے ہوگا۔ اور اس حدیث میں ہے کہ جب آپ سجدے میں گئے، آپ نے اپنے دونوں پاؤں کی انگلیاں کھولی، بائیں پر بیٹھے دائیں کو نصب کیا،
آخری تشہد میں آپ جو ہے نا وہ تورک کر کے کہ بایاں پاؤں باہر نکال کے دائیں کو جو ہے نا وہ کھڑا کر کے پھر بیٹھے. آپ نیچے بیٹھے, پاؤں کے اوپر نہیں بیٹھے. درمیان والے تشہد کے اوپر بیٹھنا ہے پاؤں کے, بائیں پاؤں پہ. آخری تشہد سلام والے تشہد میں پاؤں کو آگے نکالنا ہے, زمین پر بیٹھنا ہے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کرنا, نصب کرنا ہے. یہ طریقہ اللہ کی نبی. اور رفع الیدین کی کتنی جگہوں پر؟ 3 جگہوں پر رفع الیدین کی اضافی. رکوع جاتے ہوئے, رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے, اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے. اور اس میں ایک مسئلہ اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے پہلا سجدہ کیا پھر بیٹھے, پھر سجدہ کیا پھر آپ بیٹھے, پھر آپ بیٹھنے کے بعد پھر آپ کھڑے ہوئے. ہم کیا کرتے ہیں, سجدہ کیا سیدھے کھڑے بیٹھے, یہاں بھی سنت کی مخالفت ہے. اور 10 صحابہ کو نماز دکھائی. کس نے دکھائی؟ نام بھی یاد کر لیں. حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث کہاں ہے؟ ابو داؤد میں, ترمذی میں. یاد کریں گے, یہ حدیث کی کتابوں میں حدیث موجود ہے. اللہ اکبر. پھر جب انہوں نے یہ پڑھ کے دکھائی نا, لمبی حدیث ہے, ساری نماز پڑھ کے دکھائی, تو قالو 10 کے 10 بولے. اور شروحات میں ان کے نام بھی آتے ہیں, بڑے بڑے صحابہ تھے رضوان اللہ علیہ. تو قالو تمام صحابہ نے کہا صدقتا ابو حمید سعدی, تو نے اخیر کر دی ہے, تو نے سچ کہا. ہاکذا کان یصلی, ایسے ہی جو ہے نا وہ اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی ان پر رحمت ہو. اب 10 کی مہر لگی نہیں لگی؟ 10 صحابہ کی رفع الیدین پر 11ویں بیان کرنے والے, 10 صحابہ دیکھنے والے, 10 نے کہا صدقتا, تو نے جو نماز پڑھ کے دکھائی ہے بالکل اللہ کے نبی کی نماز من و ان 100% ایسے ہی. اللہ سے دعا وقت ہو گیا. بہرحال اسی موضوع کو میں اگلے جمعے میں سمیٹوں گا ذرا تھوڑا سا. پہلے اگر آئیں تو زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ, اجر کے لحاظ سے بھی, ثواب کے لحاظ سے بھی. اللہ سے دعا ہے اللہ بس ہماری نمازوں کو سنت کے مطابق, ہماری نمازیں اللہ کے نبی کی نماز سے بالکل مشابہ ہو جائے. ایک ایک چیز کو سیکھیں, ایک ایک چیز کو نوٹ کریں, اپنی نماز این ایسے کریں جیسے اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے. کاپی ہوگی تو وائرل ہوگی, اگر کاپی پوری نہیں ہوگی تو وائرل نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے.